دوستو آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں بے شمار ملک موجود ہے اور انہی ملکوں میں سے ہی ایک ملک کا نام منگولیا بھی ہے۔ ویسے تو منگولیا کا نام دنیا کے طاقتور یا پھر دنیا کے امیر ملکوں کی لسٹ میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک آج پوری دنیا میں اچھا خاصا مشہور ہے۔ اور اس کے مشہور ہونے کی پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کی مٹی سے پیدا ہونے والا وہ انسان ہے کہ جس کو تاریخ کا سب سے خطرناک اور سب سے ظالم انسان مانا جاتا ہے، یعنی منگول سلطنت کی بنیاد رکھنے والا جنگیز خان۔ مجھے امید ہے کہ اب میں سے بھی زیادہ تر لوگ منگولیا ملک کو جنگیز خان کی وجہ سے ہی جانتے ہوں گے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک منگولیا نہیں بلکہ اس میں موجود ایسا پرانا شہر ہے کہ جس کو خاراخودو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر منگولیا کے سب سے خطرناک اور سب سے ڈراؤنے شہریوں میں گنا جاتا ہے۔ یہ شہر کتنا زیادہ خطرناک ہے اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ منگولیا کے لوگوں کی طرف سے اس شہر کو بلیک سٹی نام دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس شہر کے بارے میں منگولیا میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں طرح طرح کی عجیب باتیں بھی مشہور ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ اس پرانے شہر کی مٹی سے انسان کے خون کی بو آتی ہے، تو وہی دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شہر کی وادیوں سے بچوں کی چیخنے کی آوازیں بھی آتی رہتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ تو یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں ان لوگوں نے اس پرانے شہر کے کنڈروں میں انسانی لاشوں کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر اس شہر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آج کے دور میں یہ شہر منگولیا کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ خطرناک اور ڈراؤنا بن چکا ہے۔ دوستو عرفان اللہ ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک بٹن دبا کر ہمارا حوصلہ افزائی کرے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کے دور میں کنڈروں کی شکل میں نظر آنے والا یہ پرانا شہر کچھ صدیوں پہلے دنیا کا ایک خوبصورت اور ڈیولپ شہر ہوا کرتا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آباد تھے، اور قسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر آباد تھا کہ جہاں سے تجارتی قافلوں کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا تھا، یعنی بہت سارے تجارتی قافلے اس شہر کے راستے سے ہی ہو کر گزرا کرتے تھے۔ اس لیے شہر کے لوگ خود تو تجارت نہیں کیا کرتے لیکن گزرنے والے تجارتی قافلوں کو ضرورت کا سامان بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے رہتے تھے۔ لیکن پھر 1224 کے قریب میں جنگیز خان نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ جنگیز خان کے انڈر میں آتی ہی اب اس شہر میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ منگولوں کے دور میں یہ شہر اتنا زیادہ ڈیولپ اور امیر ہو گیا تھا کہ مارکو پولو نے بھی اپنی کتاب میں اس شہر کی شان و شوکت کا ذکر کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ منگولوں کے دور میں نہ صرف اس شہر میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے بلکہ یہ شہر کی دیواریں بھی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ اس دور میں اس شہر کو ایڈزینا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن دوستو یہ بات کرو، ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ منگول سلطنت جتنی تیزی کے ساتھ پھیلی تھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ پوری دنیا سے سمٹ گئی تھی، یعنی جتنی تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہی تھی اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر واپس گر گئی تھی۔ منگول سلطنت کے بعد جنگیز خان کی ہی نسل میں پیدا ہونے والے قبلہ خان نے 1271 میں اپنی ایک آزاد سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس سلطنت کو ہسٹری میں ہم سب لوگ یو آر سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ ان سلطنت کے دور میں بھی منگولیا کے یہ شہر اچھی طرح سے ہلکا پھولتا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ قبلہ خان کی سلطنت نے چائنا کے بھی پورے علاقے پر لگ بھگ 100 سال تک حکومت کی تھی۔ ہسٹورین کے مانے تو قبلہ خان کی موت کے بعد جب اس کی نسل دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہوئی تو چائنا کے لوگوں نے بھی اندرونی طور پر ان منگولوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی پلاننگ شروع کر دی، کیونکہ وہ لوگ بھی منگولوں سے آزادی چاہتے تھے۔ آخرکار جب آہستہ آہستہ چائنا کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ منگول اب بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں تو ان لوگوں نے منگ سلطنت کی جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر کمزور منگولوں کو اپنے چائنا سے باہر نکال پھینکا۔ قبلہ خان کی نسلوں نے اب منگولیا میں موجود ارجینا نام کے شہر میں ہی پرورش شروع کر دی۔ چائنا سے آنے والے بڑے بڑے منگول سردار بھی اس شہر میں ٹھہرنے لگے۔ چائنا سے بھاگ کر آنے والے لوگ میں نہ صرف عام لوگ بلکہ منگول سلطنت کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر میں جمع ہوتی ہی ان لوگوں نے ایک بار پھر سے چائنی لوگوں کے خلاف منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی منگ سلطنت کے بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی کہ میرے خلاف ایک بار پھر سے ارجینا شہر میں منصوبہ بن رہا ہے تو اس نے اس شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو خبردار کیا کہ ہم اس شہر کو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ بس اس کے فوراً بعد منگ سلطنت کے بادشاہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کر اس شہر کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ چینی روایتوں کے مطابق اس جنگ میں منگولوں کا سپہ سالار کارا بطوری نام کا ایک طاقتور سپاہی تھا جس نے شروع میں چینی لوگوں کے بڑی زبردست طریقے سے مقابلہ کیا اور کسی بھی حالت میں چینی لوگوں کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ لیکن دوسری طرف جب چینی لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ وہ اس شہر میں داخل نہیں ہو پائیں گے تو انہوں نے اس اکلوتی ندی کے پانی دوسری طرف کو موڑ دیا جو شہر میں جایا کرتا تھا۔ اس طرح اب آہستہ آہستہ منگولوں کے اس شہر کے اندر پانی کی کمی ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس شہر نے نہ صرف پانی بلکہ کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔
ایسی بری حالت دیکھ کر منگولیا کے کمانڈر یعنی کارا باتور نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر خودکشی کر لی۔ حالانکہ کچھ ہسٹورین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، لیکن یہ تو ایک خوب راستے کے ذریعے سے شہر سے بھاگ گیا تھا۔ فی الحال دوستو، روایت جو بھی صحیح ہو، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یہ کمانڈر غائب ہو گیا تھا۔ اپنے سپاسالار کے غائب ہوتے ہی اب شہر کے عوام کے لوگوں نے چینی لوگوں کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ چینی لوگ جو پہلے سے ہی 100 سال کی غلامی اور منگولوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتے تھے، انہوں نے موقع پا کر اپنا سارا غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ چینی لوگوں نے ایک ایک کر کے نہ صرف اس شہر میں رہنے والے ہر ایک انسان کو ختم کیا، بلکہ جانوروں تک وہ نہیں بخشا۔ کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا بچہ، کچھ بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ چینی فوج تو اس خطرناک کام کو انجام دے کر اپنے علاقے میں واپس آ گئے تھے، لیکن یہ شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان میں بدل گیا تھا۔ جو بھی انسان اس علاقے سے نکلا کرتا تھا، اس کو سوائے انسانی ہڈیوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب آہستہ آہستہ اس علاقے کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں مشہور ہونا بھی شروع ہو گئی تھی۔ دوستو، ایک لمبے وقت تک یہ مشہور شہر منگولیا کے ریگستان میں کہیں گم ہو گیا تھا، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد رشیا کے ایکسپرٹ نے اس شہر کو ایک بار پھر سے ڈھونڈ نکالا تھا۔ آج کے دور میں یہ شہر نہ صرف منگولیا میں خطرناک اور ڈراؤنا مانا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں بھی مشہور ہو چکا ہے۔ دوستو، بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔